اگر آپ کے گھر میں گرڈ اسٹیشن سے براہ راست بجلی آ رہی ہو، یا یوں کہیں کہ گرڈ اسٹیشن ہی آپ کے گھر میں ہو، تو آپ پاگل تھوڑی ہیں کہ کھمبوں اور ٹرانسفارمروں کے محتاج رہیں گے۔ جو لوگ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے منشور عوام کے سامنے پیش نہیں کیا ابھی تک، تو وہ الیکشن کیسے جیتیں گے، اور یہ کہ ملک میں 266 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے صرف 212 نشستوں پر نون لیگ نے امیدوار کھڑے کیے ہیں، تو وہ حکومت کیسے بنائیں گے، اور انہیں باقی نشستوں کے لیے امیدوار کیوں نہیں ملے۔ اور یہ بھی کہ ابھی تک مسلم لیگ نون شرمیلی دلہن کی طرح اندر چھپی بیٹھی ہے، اس کے لیڈران باہر نکل کر پرو ایکٹیولی انتخابی مہم نہیں چلا رہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو لندن سے آئے تھے مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے، وہ گلی محلوں میں جا کر، چوکوں چوراہوں میں جا کر، اور شہر شہر جا کر، اور صوبہ صوبہ گھوم کر جلسے کیوں نہیں کر رہے، ریلیاں کیوں نہیں نکال رہے؟ تو اگر یہ سب کچھ نون لیگ کر رہی ہے، وہ چھپی بیٹھی ہے، منشور پیش نہیں کر رہی، اور تمام نشستوں پر اس نے امیدوار کھڑے نہیں کیے، تو مطلب وہ الیکشن میں ہار جائے گی یا وہ ڈیفینسو پوزیشن پر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کے سارے تار پہلے سے جڑ چکے ہیں، جب آپ کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا گیا ہے، جب پورے کا پورا میچ فکس کر لیا گیا ہے، جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگلے سلیکٹڈ آپ ہی ہیں، جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ان سیٹس پر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، آئی پی پی سے ان سیٹ پر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، پیپلز پارٹی سے ان سیٹ پر آپ نے، اختر مینگل سے ان سیٹ پر آپ نے، ایم کیو ایم سے ان سیٹس پر آپ نے، سابق باب پارٹی کے لوگوں سے، اور ان سیٹس پر آپ نے مولانا فضل الرحمان سے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، جو پہلے سے پورے کا پورا میچ فکس کر کے دے دیا گیا ہے، ساری کہانی سمجھا دی گئی ہے۔ تو پھر نون لیگ کو کیا ضرورت ہے انتخابی منشور پیش کرنے کی، یا گلی گلی کھجل ہونے کی اور جلسے جلوس نکالنے کی؟ میاں نواز شریف صاحب تو اس وقت پالیسی ڈیزائن کر رہے ہیں، انہیں تو یقین ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، لہٰذا وہ انرجی ایکسپرٹ سے مل رہے ہیں، وہ اکنامک ایکسپرٹ سے مل رہے ہیں، وہ ملک کے لیے معاشی پالیسی تیار کر رہے ہیں، اور تیار کروا رہے ہیں، وہ فائنینشیل ایکسپرٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تجاویز فائنل کریں جن پر وہ اقتدار میں آنے کے بعد عمل درآمد کریں اور ملک کی معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ وہ انرجی ایکسپرٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا جو انرجی کا کرائسس ہے، جو سرکولر ڈیٹ کے اور دوسرے مسائل ہیں، ان سے نکلنے کے لیے پروپوزلز تیار کریں تاکہ حکومت ملنے کے بعد ان پر عمل کیا جا سکے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پارٹیوں سے اور پارٹیاں بنانے والوں سے میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ پوری طرح سے معاملات کو فکس کیا جا سکے کہ کس نشست پر کون سی جماعت اپنا امیدوار کھڑے کرے گی اور کون سی اس امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ یہ ساری کہانیاں تو ظاہر ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہوتی ہیں نا۔ اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ عمران خان پر بہت تنقید کیا کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ گلیات چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر جی انہوں نے لانڈری لگا دی ہے، اور نون لیگ سے امیدواروں کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے، جہانگیر ترین کا جہاز بھر بھر کر گلیات جا رہا ہے، وہاں عمران خان پی ٹی آئی کے پٹے پہنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر میاں نواز شریف نے لانڈری لگا لی ہے رائیوڈ میں بیٹھ کر، اور وہ اس طرح سے لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں آ رہے، عمران خان تو بیچارے بھولے تھے، معصوم آدمی تھے، وہ تو پی ٹی آئی کے پٹے لوگوں کے گلوں میں پہناتے تھے، اور ان سے جو میٹنگز کرتے تھے وہ سب کی نظروں میں آتی تھیں۔ اور اب نواز شریف صاحب ایسا کچھ نہیں کر رہے، وہ سب کچھ اندرون خانہ طے کر رہے ہیں، پورے کا پورا میچ فکس کر رہے ہیں، تو پھر انہیں نظروں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے، کم از کم اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق، ظاہر ہے سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے، کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی باتوں کو تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ کہانی اب تقریباً طے پا چکی ہے کہ مرکز اور بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت ہوگی، اور خیبر پختونخوا میں تو پیپلز پارٹی والوں، پی ٹی آئی والوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کوئی اور آپشن ہی شاید نہ ہو، اور سندھ میں بلاول بھٹو کی حکومت ہوگی، اور پنجاب میں گمان غالب تو یہی ہے کم از کم اس وقت تک کہ آئی پی پی کی حکومت ہوگی، اور نون لیگ اس کو سپورٹ کرے گی۔ البتہ اگر نون لیگ نے کوئی بہت زیادہ مارکا دکھا لیا اور آئی پی پی کو چار نشانے چت کر دیا اور بہت زیادہ سیٹیں جیت لیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر نون لیگ کو اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی اجازت مل جائے، لیکن کم از کم اس وقت تک یہی لگ رہا ہے
کہ مرکز اور بلوچستان نون لیگ کے حوالے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی حسب روایت حکومت بنائے گی، اور پنجاب میں آئی پی پی حکومت بنائے گی۔ تو جب سارے میچ فکس ہیں، سارے معاملات طے پا چکے ہیں، تو گلی گلی کھجل ہونے اور منشور پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟